یہ جو نیب تھی جس پر پابندی لگ گئی تھی یہ NDP بنی، پھر یہ ANP بن گئی. اور ANP کہاں پہ بنی؟ حاکم علی زرداری کے گھر پر 1986 میں. اور حاکم علی زرداری جو ہیں وہ حاجی غلام احمد بلور کے بڑے قریبی دوست تھے، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ پھر 1983-84 میں MRD بن گئی، اور وہی پیپلز پارٹی جس نے ولی خان کو جیل میں ڈالا تھا، بلور صاحب کو جیل میں ڈالا تھا، پھر اسی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر انہوں نے جنرل ضیاء الحق کے دور میں تحریک بحالی جمہوریت چلائی. اور پھر 1988 میں جب جنرل ضیاء الحق کے اختیار کے حادثے میں اپنی جان سے چلے گئے تو اس کے بعد الیکشن ہوا، اور الیکشن کے بعد پھر جو MRD کے اتحادی تھے یہ بکھر گئے. بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ پرائم منسٹر بن گئیں، 20 مہینے کے بعد ان کی وہ حکومت بھی ڈسمس ہو گئی. پھر 1990 کا الیکشن ہوا، تو 1990 کے الیکشن میں جو ولی خان ہیں وہ قومی اسمبلی کا الیکشن ہار گئے. تو نواز شریف صاحب اب پرائم منسٹر بن چکے تھے، تو نواز شریف صاحب نے ولی خان کو پہلے آفر یہ کی تھرو میر افضل خان جو چیف منسٹر تھے خیبر پختونخوا کے، کہ آپ MNA بن جائیں. ولی خان نے انکار کر دیا. پھر نواز شریف نے ولی خان کو سینیٹر بننے کی آفر کی، ولی خان نے سینیٹر بننے سے بھی انکار کر دیا. سمجھ آ رہی ہے میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ بہت سے لوگ اب قومی اسمبلی کا الیکشن جب ہار جاتے ہیں تو پھر وہ سینیٹر بن جاتے ہیں، لیکن ولی خان جیسے سیاستدان تھے، یہ ان کا اصول تھا کہ اگر میں قومی اسمبلی کا الیکشن ہار گیا ہوں تو میں نے نہ تو بائی الیکشن کے ذریعے آنا ہے کسی اور حلقے سے، اور نہ ہی پھر میں نے سینٹ کے راستے سے پارلیمنٹ میں آنا ہے. آپ اس سے اختلاف کریں یا اتفاق کریں، لیکن یہ ولی خان صاحب کی ایک بات ہے جو کہ حاجی غلام احمد بلور صاحب نے ہمیں بتائی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں جی کہ یہ نواز شریف صاحب کی حکومت میں وزیر ریلوے بن گئے، اور اس کے بعد غلام اسحاق خان صاحب نے 1993 میں نواز شریف صاحب کی حکومت کو بھی برطرف کر دیا. ان کے ساتھ وہی ہوا جو بے نظیر کی حکومت کے ساتھ ہوا تھا. پھر 1997 میں دوبارہ الیکشن ہوا، نواز شریف پھر وزیر اعظم بن گئے، اور ANP جو ہے یہ دوبارہ نواز شریف صاحب کی اتحادی تھی. تو جو بلور صاحب ہیں یہ پھر سے وزیر بن گئے. تو اب بلور صاحب یہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ جو نواز شریف ہے یہ پاکستان میں صدارتی نظام لانا چاہتے تھے. ان کے جب اختلافات پیدا ہو گئے نا فاروق لغاری کے ساتھ، تو یہ پاکستان میں صدارتی نظام لانا چاہتے تھے. اور اگست 1999 میں جب پرویز مشرف جو خود جن کو نواز شریف صاحب بطور آرمی چیف لے کے آئے تھے، تو ان کے ساتھ بھی جب اختلافات پیدا ہو گئے تو اگست 1999 میں نواز شریف صاحب نے حاجی غلام احمد بلور کو یہ کہا کہ حاجی صاحب کیوں نہ ہم مل کر پاکستان میں صدارتی نظام لے آئیں. تو اس کی تائید چودھری نثار علی خان نے بھی کی. تو جو حاجی غلام احمد بلور ہیں انہوں نے انکار کر دیا. یہ بھی ساری کہانی انہوں نے اس کتاب میں لکھی ہے. اور اس کے بعد پھر مشرف صاحب نے اکتوبر 1999 میں نواز شریف کی حکومت ختم کر دی، اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد نواز شریف بھی جلاوطن ہو گئے، سعودی عرب چلے گئے. بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ نواز شریف کے دور میں ہی پاکستان سے باہر چلی گئی تھی، وہ دبئی میں تھیں. تو پھر بلور صاحب جو ہیں یہ سعودی عرب گئے، جدہ میں جا کے انہوں نے نواز شریف اور شہباز شریف سے ملاقات کی اور ان سے کہا یار آپ بے نظیر بھٹو کے ساتھ مل کر بحالی جمہوریت کی تحریک چلائیں. تو بلور صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بہت سخت الفاظ میں میری بات مسترد کر دی اور کہا کہ نہیں، ہم بے نظیر بھٹو کے ساتھ مل کر حکومت نہیں بنا سکتے، نہ ہی تحریک چلا سکتے. لیکن آخر کار پھر بہت سے دیگر لوگوں نے کوشش کی، اور پھر لندن میں پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے میثاق جمہوریت پر اتفاق کیا، دستخط کیے. اور بلور صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا، میثاق جمہوریت، اس پر جب یہ پارٹیاں متفق ہو گئیں تو اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو لانچ کیا ان سب پارٹیوں کے خلاف. یہ بلور صاحب کا دعویٰ ہے اپنی کتاب میں، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. لیکن بلور صاحب جو ہیں وہ اپنی اس کتاب میں کہتے ہیں
کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، خاص طور پہ جو ماضی کے فوجی ڈکٹیٹر ہیں، انہوں نے سیاستدانوں کو آپس میں لڑایا، ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا، اور اس سے انہوں نے اپنی طاقت میں اضافہ کیا۔ ایک اور بات میں آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کتاب میں کیوں نہیں ٹوٹا۔ ایک تو اس میں بلور صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے آئین اور جمہوریت کے دفاع کے لیے نہ صرف ملٹری ڈکٹیٹرز کا مقابلہ کیا، نہ صرف انتہا پسند قوتوں کا، دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، بلکہ ہم نے جمہوریت کے دعوے دار کچھ سیاستدان جو حکومت میں آ گئے، ان کی انتقامی کارروائیوں کا بھی ہم نے مقابلہ کیا، جس کا انہیں زیادہ نقصان ہوا۔ لیکن وہ اس میں بتاتے ہیں کہ جس طرح ولی خان نے جنرل ضیاء الحق کی طرف سے وزیر اعظم بننے کی پیشکش ٹھکرائی، اسی طرح 1972 میں بلور صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کو بھیجا گیا کہ آپ باچا خان کو افغانستان سے واپس لے کے آئیں۔ تو یہ گئے، جلال آباد گئے اور باچا خان سے کہا جی کہ آئیے پاکستان واپس چلتے ہیں۔ تو وہاں پہ بلور صاحب کو پتہ چلا کہ انڈیا کی جو پرائم منسٹر ہے اندرا گاندھی، اس نے باچا خان کو کہا ہے کہ آپ انڈیا آ جائیں، ہم آپ کو انڈیا کا پریزیڈنٹ بنا دیتے ہیں۔ تو وہ جو اندرا گاندھی کا خط ہے باچا خان کے نام، اس کا ایک پیراگراف ان کی بلور صاحب کی کتاب میں موجود ہے۔ تو باچا خان نے جو جواب دیا تھا وہ بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ باچا خان نے کہا جی کہ میں مہاتما گاندھی کا فالوور ہوں۔ مہاتما گاندھی جو ہے نا، اس کو کبھی کسی حکومتی عہدے میں دلچسپی نہیں تھی، تو مجھے بھی کسی حکومتی عہدے میں دلچسپی نہیں ہے۔ آپ انڈیا میں کام کر رہے ہیں اور میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ میری ضرورت میرے ملک پاکستان کو زیادہ ہے۔ اور پھر باچا خان جو ہیں وہ بلور صاحب کے ساتھ پاکستان واپس آ گئے۔ یہ میں نے واقعہ آپ کو اس لیے سنایا ہے کہ باچا خان کی جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے اس کے ساتھ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ ولی خان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر الزام لگایا گیا یہ غدار ہیں۔ خاص طور پہ ان کو غدار کہا گیا جب انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کی حمایت کی تھی، تو اس وقت فاطمہ جناح کو بھی انڈین ایجنٹ قرار دے دیا تھا ایوب خان نے۔ تو یہ جو باچا خان ہیں، یہ وہ اہم شخصیت ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ کی، جن کو آفر کی گئی کہ اگر آپ انڈیا مائیگریٹ کر جائیں تو ہم آپ کو انڈیا کا پریزیڈنٹ بنا دیں گے۔ لیکن باچا خان نے انڈیا کا پریزیڈنٹ بننے میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی، پاکستان آ گئے اور یہاں پہ پھر گرفتار ہو گئے، اور پھر ان کا خاندان جو ہے وہ طویل عرصے تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتا رہا۔ اور جو حاجی غلام احمد بلور صاحب ہیں، یہ ایکچولی ان کی کتاب کے ٹائٹل پہ آپ کو باچا خان کی تصویر نظر آتی ہے، تو یہ اپنے آپ کو باچا خان کا فالوور کہتے ہیں، جو کہ عدم تشدد کے پیروکار تھے۔ اور یہ کتاب پڑھنے کے بعد جو تاثر پیدا ہوتا ہے وہ یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ اگر 1973-74 میں بلوچستان میں جو نیب کی حکومت تھی اس کو برطرف نہ کیا جاتا، اور نیب کی حکومت بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں اپنا وقت پورا کرتی، اور پھر 1977 میں دوبارہ الیکشن ہوتا، تو شاید ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ دوبارہ دوسری مرتبہ پرائم منسٹر بن جاتے، پنجاب میں بھی ان کی حکومت آ جاتی، سندھ میں بھی ان کی حکومت آ جاتی، اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں نیب کی حکومت آ جاتی۔ تو حاجی بلور صاحب کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب جو ہیں ان کو مزید 5 سال مل جاتے، اور اس طرح سے اگر وہ ہمارے ساتھ لڑائی نہ کرتے، نہ وہ پھانسی پہ چڑھتے، نہ پاکستان میں مارشل لا لگتا، اور نہ ہی پاکستان میں بار بار آئین معطل ہوتا، اور نہ ہی آج بلوچستان کے یہ حالات ہوتے جو آج ہیں، نہ ہی خیبر پختونخوا کے یہ حالات ہوتے جو آج ہیں، کیونکہ یہ حالات خراب ہوئے ہیں جنرل ضیاء الحق کے دور میں۔ جو جنرل ضیاء الحق کا جو 11 سال کا دور تھا، اس میں جو کلاشنکوف کلچر پروموٹ ہوا، اس سے بعد میں جو پالیسیاں جو پاکستان میں جن کو متعارف کروایا گیا، تو وہ ساری پالیسیاں ہیں، اور جمہوریت کمزور ہوتی رہی، انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ سیاست میں مداخلت کرتی رہیں، سیاستدانوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا جاتا رہا، اور اس سارے کا نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے۔ کہانی شروع ہوئی ہے بلور صاحب کی شاہ رخ خان کے والد تاج محمد خان کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے، اور اگر آپ آج دیکھیں تو یہ جو پیپلز پارٹی کی آج کی قیادت ہے، زرداری صاحب ہیں،
یہ بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ رہے ہیں. نواز شریف، شہباز شریف، یہ بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ رہے ہیں. لیکن آج ایک صدر ہے، دوسرا وزیر اعظم ہے، لیکن آج بھی ان کے دور میں ایک سابق وزیر اعظم عمران خان وہ جیل میں ہیں اور بہت سے اپوزیشن کے لوگ جیل میں ہیں. تو حاجی غلام احمد بلور نے اپنی کتاب میں اپنے پچھلے 50 سال کے جو مشاہدات ہیں لکھے ہیں، تو ان کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان آج بھی وہیں پہ کھڑا ہے جہاں 50 سال پہلے کھڑا تھا، اور آج بھی ریاستی طاقت کا غلط استعمال ہو رہا ہے. آج بھی سیاسی انتقام جو ہے اس کو ایک ٹول بنا کر لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، اور ماضی کی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا گیا. وقت آ گیا کہ اب ہم ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھیں، ورنہ یہ جو پاکستان کی نوجوان نسل ہے نا، یہ اس قسم کی کتابیں پڑھ کر آج کل کے جو حکمران ہیں ان کے خلاف ویسی ہی تحریک چلا سکتی ہے جیسی تحریک آپ کو کچھ ہمسایہ ملکوں میں نظر آ رہی ہے.